اسلام آباد میں مندر کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور پچھلے ایک ہفتے سے ہم لوگ بے غیرت بن کے خاموش تھے، صرف اس وجہ سے کہ شاید اگر ہم بولیں تو کہیں انٹرنیشنل کمیونٹی یہ نہ کہے کہ پاکستان میں مائنورٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو لٹے پٹے میں، حالانکہ پاکستان از دا سیفسٹ ہیون فار دا مائنورٹیز، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ مندر بنانا، یہ تو چلو آپ نے درباری ملا بھی رکھے ہوں گے، درباری پیر بھی رکھے ہوں گے جو آ کے آپ کو پھر یہ فتوے بھی دے دیں گے کہ جناب یہ بالکل جائز ہے، اسلامی ریاست خود اپنے ہی خرچے سے مسلمانوں کے ٹیکس کے پیسوں سے لا کے مندر بنا سکتی ہے۔ لیکن جیسے ہی بنیاد رکھی گئی اس کے اگلے ہفتے مسجد توحید اسلام آباد میں مسمار کر دی گئی، شہید کر دی گئی، اور 25 سال پرانی مسجد، جب اس کو رینوویٹ کرنے کا وہ سوچ رہے تھے، انہوں نے رینوویشن شروع کی تو آپ لوگوں نے جا کے شہید کر دی اس بات پہ کہ اس کا NOC نہیں بنا، یہ تجاوزات کے نام پہ۔ آپ لوگ کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پاکستان میں کسی مندر کے ساتھ اس طرح کچھ ہوتا یا کسی چرچ کے ساتھ اس طرح کچھ ہوتا تو پوپ اور یہ جتنا مغربی عناصر ہیں، یورپی یونین، سارے میدان میں آ جاتے، اور عافیہ صدیقی کی طرح وہ اگر DC ہوتا یا IG ہوتا، جس کے بھی آرڈرز ہوتے، اس کو اٹھا کے امریکہ بھیج دیا جاتا کہ بھگتو اب سزا۔ غلامی یہاں تک، خدا کا واسطہ ہے دیکھو بھارت میں کیا چل رہا ہے۔ بھارت میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ میں بڑا ماڈریٹ گفتگو کروں گا، کہیں آپ لوگ یہ نہ کہیں تو انتہا پسند ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے علماء، مشائخ، مختلف مکاتب فکر کے، انہیں خاموش دیکھا ہے اس ایشو پہ۔ ان کی خاموشی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں، اندر ہی اندر رو رہے ہیں، اندر ہی اندر پیٹ رہے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور ایک اسلامی ریاست میں اسلام کے دفاع کی بات کرنا شاید اب جرم سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، لیکن یہاں پر مسلمانوں کے پیسوں سے اب شرک کیا جائے گا۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، لیکن یہاں پر پاکستان کے قلعے اسلام آباد میں 33 کنال زمین قادیانیوں کو الاٹ کی گئی، انہوں نے وہاں خریدی کہ ہم یہاں اپنا مرکز بنائیں گے۔ وہ منی ربوہ، وہ منی اسرائیل یہاں پر آ کے بنانے جا رہے ہیں، جو کبھی بھی آپ کے کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کرتے، جو کبھی بھی، جو آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنسیئر نہیں ہے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ آپ سے سنسیئر ہو، پاکستان سے سنسیئر ہو؟ جنہوں نے ہمیشہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو توڑنے کی بات کی، جس نے ہمیشہ یہ بات کی کہ پاکستان کے آئین کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، جس نے ہمیشہ یہ بات کی کہ وہ ہمیشہ اسرائیل میں جب مودی دفع ہوا تو قادیانیوں کا وہاں سو کالڈ خلیفہ اس کا استقبال کر رہا تھا، جنہوں نے فنڈنگ کی انڈین آرمی کو پاکستان آرمڈ فورسز کے خلاف، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو توڑنے کی دعائیں کی، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان سے غداریاں کی، چودھری ظفر اللہ سے لے کے اب تک، لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ مسلمان کا کیا یہی مستقبل رہ گیا پاکستان میں کہ 1.25 لاکھ مسلمانوں کو گرفتار کر لیا جائے اور ایک گستاخہ کو ملک سے باہر فرار کر دیا جائے؟ یا ہم جیسے نظریاتی لوگوں کا یہی مستقبل رہ گیا کہ اگر ہم پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کے دفاع کی بات کرتے ہیں تو نامعلوم افراد میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے، یا کسی روڈ ایکسیڈنٹ کی زینت ہو جاتے ہیں، یا کسی ساحل سمندر پہ سیر کرنے کے بہانے مر جاتے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اس پاکستان پہ رحم کرو، اس پاکستان کو نہ بیچو، اس کے نظریے کو نہ بیچو۔ خدا رہا ایسی حرکات نہ کرو جس سے فرقہ واریت پھیلے، جس سے تعصب پھیلے، یا جس سے انتشار پھیلے۔ خدا رہا ایسی حرکتیں نہ کرو۔ ہم پہلے ہی بہت زیادہ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، خدا را ہمارے لیے اور مسائل پیدا نہ کرو۔
اور اگر مندر کی بات کرنے پر کہ جی وہ کیوں بنایا جا رہا ہے، اس پہ اگر آپ مجھ پہ کوئی فتویٰ یا لیبل لگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اسپیکر پنجاب اسمبلی پہ لگا دیجئے. ہم نے تو ان کو دیکھ کے یہ ویڈیو بنائی. پاکستان جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اور اس کے دارالحکومت اسلام آباد میں نیا مندر بنانا نہ صرف اسلام کی روح کے خلاف ہے بلکہ یہ ریاست مدینہ کی بھی توہین